اور آج جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے یہ باطل طاقت کی دین ہے۔ آج اگر معاشرے میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بے حسی ہے، بے غیرتی ہے، غفلت ہے، تو کہیں نہ کہیں فلم بینی کا نتیجہ ہے، فلم انڈسٹری کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں باطل طاقتوں کا نتیجہ ہے، باطل طاقتوں کا کھلا ہوا یہ رزلٹ ہے کہ وہ نوجوان جن کے سامنے اللہ کا پیغام پہلے آیا، جن کے سامنے رسول کی حدیث پہلے آئی، جب دنیا میں وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی صدا اس کے کان میں دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب دنیا میں آتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کو اسلامی بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور گاہے بگاہے زندگی میں کہیں مسجد سے آواز جاتی ہے، کہیں مدرسے سے، تو کہیں دعوت و تبلیغ سے، تو کہیں دوسری تنظیموں سے آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے کہ خبردار، غفلت میں مت پڑنا، اللہ اور رسول کو مت بھول جانا۔ اس کے باوجود فیلئر کہاں ہے؟ اس کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا کھلا ہوا جواب میں بتاؤں، وہ اس آیت کے پیش نظر جو میں نے تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس آیت کی شان نزول میں چلیے۔ اس آیت کی شان نزول اس وقت ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اس وقت کے لوگوں کو، اس وقت کے افرادوں کو، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم صالح اور سابقہ قوموں کے انجام کو بتا رہے تھے، اور ان کی گراوٹ کو گنا رہے تھے، اور ان سے لوگوں کو ایک سبق اور ایک میسج، ایک پیغام دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں نضر بن حارث نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو کہ کفار و مشرکین میں ایک بڑا تاجر تھا، ایک بڑا بزنس مین تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اور اس کے پیٹ میں اب درد ہونے لگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوگ جوک در جوک جڑنے لگے، اور لوگوں کا کنیکشن آپ سے مضبوط ہونے لگا، لوگوں کا تعلق آپ سے مضبوط ہونے لگا، لوگ قرآن کے پیغام پہ کان دھرنے لگے، لوگ قرآنی میسج اور قرآنی آواز پہ لبیک کہنے لگے۔ ایسے وقت میں نضر بن حارث تلمیا اٹھا، ایسے وقت میں نضر بن حارث کھڑا ہوا، اور وہ کہنے لگا، اے لوگو، حضور کے بکواس کیا سنتے ہو؟ قوم سمود کے واقعات کیا سنتے ہو؟ قوم عاد کے واقعات کیا سنتے ہو؟ قوم صالح کی کہانی کیا سنتے ہو؟ اور پھر قوم لوط کی کیا باتیں سنتے ہو؟ میں تمہیں شاہان فارس کے واقعات دوں گا۔ میں بے شمار ملکوں کا سفر کرتا ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، بے شمار ملکوں کا میرا دورہ ہوتا ہے، لہٰذا وہاں سے بادشاہوں کے واقعات اور بادشاہوں کے ناولز اور بادشاہوں کے تاریخیں میں تمہارے پاس لا کے دوں گا۔ اور وہ لے کے آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرات جو قرآنی مجلس سے جڑے ہوئے تھے، جو اللہ کی محفل سے جڑے ہوئے تھے، اور جو اللہ کی مجلس سے سبق پا رہے تھے، فیضیاب ہو رہے تھے، ہدایت یافتہ ہو رہے تھے، اب وہ لوگ شاہان فارس کے قصے سننے لگے، اب وہ لوگ افواہ و بکواس سننے لگے جس میں کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی میسج نہیں تھا، کوئی سندیش نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا۔ اس لیے کہ حضور جو سنا رہے تھے وہ اللہ کا پیغام تھا، آسمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام اترتا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی تشریح کرتے تھے، اس کا ایکسپلین کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو اور اس وقت کے لوگوں کو قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ اس میں اخلاق کا واقعہ ہوتا تھا، کردار کا واقعہ ہوتا تھا، اس سے لوگ اللہ اور رسول سے قریب ہو رہے تھے،
اور ان واقعات میں ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، ایک سندیش تھا. اور ادھر نضر بن حارث جو دوسرے ملکوں سے واقعات خرید کے لایا تھا، افسانے، ناولز اور قصے لے کے آیا تھا، اس میں کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی میسج نہیں تھا، کوئی سندیش نہیں تھا. اس لیے اس پہ اور ادھر لوگوں کا جانا ایزی اور آسان ہو گیا. اس لیے کہ جب پیغام ہوتا ہے، سندیش ہوتا ہے، تو اس پیغام پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اس میسج کو پریکٹس میں اور پریکٹیکل میں اور ایکسرسائز میں لانا پڑتا ہے. یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ادھر آسانی کو دیکھ کے نضر بن حارث کی محفل کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا چلا گیا اور لوگ قرآنی محفل سے دور ہو گئے، حضور کی مجلس سے دور ہو گئے. اب حضور کی مجلس میں غربا حضرات، فقراء حضرات جو صحابہ کی شکل میں تھے، یہی حضرات بیٹھے رہ گئے. اور نضر بن حارث کامیابی کی دہلیز پہ قدم رکھتا چلا گیا. تو دوسری تفسیر شان نزول کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث واقعات نہیں بلکہ ایک لونڈی کو خرید کے لایا تھا، ایک قمیص کو خرید کے لایا تھا، ایک کنجری کو خرید کے لایا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی شخص جڑتا تھا تو نضر بن حارث نے اپنی لونڈی کو کہہ رکھا تھا، جب کوئی حضور کی مجلس سے جڑے تو تم ایسے شخص کے پاس جانا اور اس کے پاس ناچنا، تھرکنا، گانا اور اسے رسول کی مجلس سے دور کرنا. وہ کہ حق و باطل کا مقابلہ ہو رہا تھا، کھلا مقابلہ ہو رہا تھا. ایک طرف اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے تھے تو دوسری طرف نضر بن حارث شیطانی دعوت دے رہا تھا، غفلت کی دعوت دے رہا تھا، دوزخ کی دعوت دے رہا تھا اور لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، لوگوں کو اللہ کے رسول کی مجلس سے کاٹ رہا تھا، برگشتہ اور جدا کر رہا تھا. مطلب یہ کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں حق و باطل کی پوری کشمکش تھی، حق و باطل کی پوری جنگ تھی، حق و باطل کی پوری لڑائی تھی. اس وقت بھی قرآنی مجلس سے، حضور کی مجلس سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا. اور آج بھی اس معاشرے میں آج اپنے سوسائٹی پہ نظر ڈالیے، ملک و ملت پہ نظر ڈالیے کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج لوگوں کو، نوجوانوں کو، مسلموں کو، مومنوں کو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے اولیاء اللہ کے مجلسوں سے اور اللہ کے پیغام اور رسول کے ارشادات سے دور کرنے کے لیے کہیں فلم لایا گیا تو کہیں گانے لائے گئے، کہیں باجے لائے گئے تو کہیں فلمی واقعات لائے گئے، کہیں افواج و بکواس لائے گئی، کہیں میچ لائے گئے، کہیں کھیل کود لائے گئے، تاکہ ان لوگوں کو، نوجوانوں کو، مومنوں کو، مسلموں کو قرآن سے دور کیا جائے، اللہ سے دور کیا جائے، رسول سے دور کیا جائے، مسجد سے اور مدرسے سے دور کیا جائے، علماء سے ان کا رابطہ ختم کر دیا جائے. یہ مقابلہ آج بھی حق و باطل کا ہے. کل جو مقابلہ حق و باطل کا تھا آج بھی وہی مقابلہ ہے. دن بدلا ضرور ہے لیکن جس طرح کفار و مشرکین کا میسج بدلا نہیں ہے، ان کا مشن بدلا نہیں ہے، یہ بھی نضر بن حارث کی اولاد آج بھی زندہ ہے. نضر بن حارث کے ماننے والے افراد یہ فلم ابھینیتا ہے، یہ فلم ایکٹر اور ایکٹریس ہے جو نوجوانوں کو نئی نئی فلموں کے ذریعے سے قرآن سے دور کرتے ہیں اور رسول اور اللہ سے دور کرتے ہیں، مسجد سے دور کرتے ہیں، مدرسے سے دور کرتے ہیں، علماء سے ان کا رابطہ ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آج کیا فلم پٹھان کے ریلیز ہونے پہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے اسٹیٹس نہیں لگائے کہ جب فلم پٹھان ریلیز ہوا تو ہمارا نوجوان 500 اور 700 اور 1000 روپے دے کے ٹکٹ بک کرتا نظر آتا ہے، اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگاتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے شاندار فلم ہے
اور بعض نوجوان ایسے نکلے جو میڈیا کے پاس انٹرویو دیتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ فلم بڑی اچھی رہی، ماشاءاللہ کہہ رہا فلم بڑی اچھی رہی۔ ایسے احمقوں کو اور اسٹوپڈ اور بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ تو اے لوگوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یہ فلم پٹھان نہیں بلکہ یہ شیطانی طاقت ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اور یہ سازش آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے۔ میں صرف ایک فلم کی بات نہیں کرتا، میچ کی بھی بات کرتا ہوں اور تمام گیمز جو بھی ہیں ہر ایک کی بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن نے صاف کہا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ قرآن نے فلم کو، گیمز کو، میچ کو، وہ چیزیں جن میں حیا کے واقعات نہ ہو، حیا کا پیغام نہ ہو، نماز کا پیغام نہ ہو، اچھا میسج نہ ہو، تمام ایسی چیزوں کو قرآن نے کہا لہو الحدیث، یہ افوات ہے، یہ بکواس ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جس سے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے، مسجد سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ اور رسول سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور آج نظریں اٹھا کے دیکھیے جو نوجوان فلم بینی میں مبتلا ہے، موبائل بینی میں مبتلا ہے، میچ میں مبتلا ہے، کیا مسجد سے ان کا رشتہ ہے؟ کیا مسجد سے ان کا تعلق ہے؟ کیا دینی غیرت اس میں بیدار ہے؟ کیا دینی حمیت اس میں بیدار ہے؟ کیا اللہ اور رسول کے پیغام کو ماننے والا اور پریکٹس کرنے والا ہے؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ صرف فلم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ سازش ہے، جس طرح حضور کے زمانے میں اللہ کے رسول کی مجلس سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے نضر بن حارث واقعات لے کے آیا تھا، من گھڑت کہانیاں لے کے آیا تھا اور لونڈی لے کے آیا تھا تاکہ ناچے گائے تھرکے اور نوجوانوں کو اللہ کے رسول کی مجلس سے دور کرے۔ کیا آج فلم میں کنجری نہیں ہوتی؟ کیا فلم میں آج ناچنے والی ایکٹریس نہیں ہوتی؟ کیا فلم میں ناچنے والی خاتون نہیں ہوتی؟ جو نوجوانوں کو اپنے بے حیا فلم کے ذریعے سے اور بے حس فلم کے ذریعے سے نوجوانوں کو قرآن سے دور کرتی ہے اور اللہ کے سچے مشن سے دور کرتی ہے، مسجد سے دور کرتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی نچوایا گیا تھا، اس وقت بھی گانے کو کہا گیا تھا، اس وقت بھی قرآنی مجلس سے دور کرنے کے لیے ایک مقابلہ ہوا تھا حق و باطل کا، جہاں باطل کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا نظر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باطل کو پٹخ دیا۔ تو اے نوجوانوں، آج بھی حق و باطل کی جنگ ہے، آج بھی حق و باطل کی کشمکش ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایکٹریس اور یہ ایکٹر آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کو حیا کے میسج دے رہے ہیں، آپ کو اخلاق و کردار کے میسج دیتے ہیں، بالکل مت سمجھیے گا، بلکہ یہ ایک سازش ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک دجالی فتنہ ہے، شیطانی ایجنٹ ہے، یہ شیطانی غلام ہے۔ جو بھی فلم ایکٹر اور ایکٹریس ہے یہ شیطانی مکر و فریب ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کل صحابہ قرآن کی مجلس سے جڑے ہوئے تھے، نضر بن حارث کے واقعات کے باوجود آج ہم بھی صحابہ کے دیوانے ہیں۔ تو جتنی بھی فلم ریلیز ہو جائے، جتنی بھی کنجریاں آئے آنے دو، جتنی بھی لونڈیاں آئے آنے دو، جتنے بھی افواط و بکواس کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس آئے آنے دو، لیکن ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کے پیغام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ پیغام حیا سے ڈھوبے ہوئے پیغام نہیں ہوتے، باحیا پیغام فلموں میں نہیں ہوتا ہے۔ فلم میں جو بھی فلم دیکھنے والے بتائیں گے، جو بھی فلم ہوتا ہے، کسی بھی فلم میں اخلاق کا پہلو نہیں ہوگا، کسی بھی فلم میں آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ اچھائی کا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جو بھی فلم دیکھنے والا ہے وہ خود کو سمجھتا ہوگا کہ گانے میں لباس کیسا ہوتا ہے اور گانے میں پیغام کیا ہوتا ہے، گانے میں میسج کیا ہوتا ہے، اور کوئی بھی گانا دیکھنے والا باحیا آج تک نہیں بن پایا،
باغیرت نہیں بن پایا. اگر گانے سے باحیا بنایا جاتا، باغیرت بنایا جاتا، تو پھر یاد رکھیے پوری دنیا باحیا ہو چکی ہوتی، پوری دنیا باغیرت ہو